بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 16، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب مدینے میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اسی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دید عبرت نے گزشتہ عقوبت واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی اطلاعات پھر پلٹ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھانی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملد کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلی سے خبر جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باغیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑے، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کہ باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور انہیں با اطمینان لے جا کر ایک حق ہوتا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استجاب کا حصہ پسندیدگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی، اس میں فصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یارہ نہیں، نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تو پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا حق ادا کیا ہو، اس کے رگ و ریشے سے واقف ہو، اور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہو وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخر کار باز گشت ہے۔ جس نے غلط دعا کی وہ تباہ و برباد ہو، اور جس نے افطرا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی عمل بے آب و خوش نہیں رہتے۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور برا بھلا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ تمام مومنین و مومنات کو عامر عسکری کا سلام پہنچے، یعنی مدد۔ الحمدللہ نہج البلاغہ کی پہلی پروفیشنل ریکارڈنگ کی گئی تھی، جس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنرل خادم حسین صاحب کا، جن کے تعاون کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ ممکن ہوئی تھی۔ اب دوسرا قدم بڑھایا ہے نہج البلاغہ کے مکمل خطبات کو یوٹیوب پر لانے کے لیے۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ثواب جاریہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم اپنے مشن کو مکمل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ دعاؤں کا طالب، عامر عسکری، ریڈیو براڈ کاسٹر، اسلام آباد۔